بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے 4 سوراز کی تلاوت کی، ماشاءاللہ۔ کل شورا پہ ختم کی تھی تراویح، آج زخرف، دخان، جاثیہ اور الاحقاف۔ جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، تقبل اللہ منا و منکم۔ زخرف میں بات وہی سیم ٹاپک چل رہا ہے، ایکچولی ساری انذار، 3 چیزیں وارن۔ اصل جو سینٹرل آئیڈیا ہے دین کا وہ ہے ڈرانا قیامت سے، آخرت سے۔ سینٹرل آئیڈیا جو ہمارے دین کا ہے، ہر چیز اسی کے آس پاس گھومتی ہے۔ اور چونکہ سینٹرل آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان، کیونکہ کافی سارے پھر ڈسپلن اپنی لائف میں یہ لانا پڑتا ہے۔ جہاں جہاں بے ایمانی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، حق مارنا ہے، وہاں آنیسٹی کرنا پڑتی ہے۔ جہاں پیشنس دکھانا ہوتا ہے، صبر دکھانا ہوتا ہے، وہاں امپیشنس زیادہ آسان ہے صبر کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے بدلہ لینا لوگوں کا بہت آسان ہے، فگیو کرنا، معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، تمام چیزیں۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ سے اس چیز کو ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے آخرت کا، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بیہیویئر کا جواب دینے کا۔ تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ رسول بھی جھوٹ بول رہا ہے اپنی طرف سے، اپنے سیلف اپوائنٹڈ رسول ہے، اور کتاب جو لایا ہے یہ بھی اتنا نے گڑھ لی ہے۔ تو اس کو بار بار ان سوراز میں، تمام سوراز جو ابھی چل رہی ہیں، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہیں سے بات شروع کی ہے کہ والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ابھی دیکھیے آپ، یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہیں، یعنی اس قوم کے لیے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ہم نے کلیئر کتاب نازل کی ہے، اور اس کو ہم نے ان لوگوں کی لینگویج میں قرآن عربین، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم انڈرسٹینڈ کرو اس کو۔ یعنی آج دنیا کے نان عرب نیشنز، یعنی 2 بلین کی اگر آبادی ہے تو صرف 0.5 بلین 25% عربک اسپیکرس ہیں دنیا میں، 75% جو ہیں وہ نان عربک اسپیکرس ہیں دنیا میں، اور مسلمان ہیں بالکل اللہ کی نظر میں، اگر وہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اپنی اپنی لینگویجز میں۔ انڈیا پاکستان میں اردو میں، بنگلہ دیش میں بنگالی میں، ملیشیا میں ملیشین لینگویج میں، یہی مقصد ہے اس کتاب کا۔ انڈونیشیا میں انڈونیشین، ٹرکی میں ٹرکش۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ تم اگر اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہے ہو تو کیا ہم اس کو واپس کر دیں؟ اس لیے کہ تم اس میسج سے، اس مشن سے کی طرف کوئی تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ رسول جو ہے یہ آخری رسول ہے، یہ پہلا رسول نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہم انسانیت کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، دنیا والوں کے لیے اسی طرح سے رسول بھیجتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو تمہارا بیہیویئر ہے قریش مکہ کا، بالکل وہی کا وہی بیہیویئر، یہی ٹریٹمنٹ دیا ہے انہوں نے اس سے پہلے والے جو رسول آئے ہیں ان کے قوموں نے بھی، اور آج بھی مسلمانوں کا یہ، پوری دنیا کا یہی حال ہے جنرلی، اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف اس لیے، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے یہ کتاب، اس کو سمجھنے کے لیے بھیجی گئی ہے، اس طرح سے اس کو نہیں پڑھتے، بس ایک ثواب کی کتاب بنا کے اور اس کو تلاوت کر لیتے ہیں اس لینگویج میں جس کا کہ وہ جس کو بالکل نہیں سمجھتے۔ پھر 13 زخرف کی جو 13 نمبر کی آیت ہے، اس میں جو ہم سواری کی دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا ہے اس میں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ اصل میں یہی وہ چیز ہے جو بار بار جس کو کہا گیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو یہی ہے وہ چیز کہ ہر قدم پہ جو ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ سے توحید کا جو کانسیپٹ کلیئر ہے تمہارے پاس، تمہارے ذہنوں میں، تو وہ ہر قدم پہ تمہارے ایکشنز میں، تمہاری زبان سے، تمہارے ایکشن سے، تمہاری ڈیڈ سے سامنے نظر آتا رہے گا۔
یہ بھی شکر گزاری ہے، وہی گریٹیٹیوڈ جو یہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ آپ جب سواری پہ، کوئی بھی سواری، کار پہ، ہوائی جہاز میں، اسکوٹر پہ، بائک پہ بیٹھ رہے ہیں تو اس کو بھی یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ میرے کنٹرول کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کنٹرول، اللہ نے میرے اوپر یہ فیور کیا ہے کہ اس نے مجھے اس کا کنٹرول دیا ہے. اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وہی یعنی اس میں بھی وہ سینٹرل آئیڈیا دین کا کہ مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، آخرت پورا کا پورا فوکس. آپ کار میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا فوکس آخرہ ہے، بائک پہ بیٹھ رہے ہیں تو فوکس آخرہ ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو فوکس آخرہ ہے. یہ ہمارے دین کی ایکچولی ٹیچنگس ہیں. ابھی دیکھیے ملائکہ کے تعلق سے، چونکہ یہ اینجلز کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، تو اس کا حوالہ دے کے ٹانٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مجھے، میرے لیے تو بیٹیاں بناتے ہو، لیکن جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارے چہرے پیل پڑ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کفار کا یہ اسٹائل تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے، جتنی جاہل قومیں ہیں وہ ہمیشہ سے بیٹی کو لائبلٹی سمجھتی ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ تو بہت بوجھ ہے، برڈن. اور اس میں آیا ہے، اس میں ڈیٹیل آئی ہے کہ یہ تو وہی ہے جو سونے چاندی میں، آرنامنٹس میں اس کے اوپر پلی بڑھی ہوتی ہے، مطلب اس کے اوپر لائبلٹی خرچ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر، اور جنگوں میں کام بھی نہیں آتی. یعنی ہر اعتبار سے ہمارے لیے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آ چکی ہے کہ کس طرح سے سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف. اور اس طرح سے پوری اسلامی تاریخ میں عورتوں کا جو مقام ہے ہمارے دین میں، جو وہ صرف ڈفرینٹ جینڈر ہے، بس اس میں کوئی انفیریورٹی سپیریورٹی نہیں ہے، بالکل بھی ڈفرینٹ ہے. بس آدمی ڈفرینٹ ہیں، گرلس ڈفرینٹ ہیں، بوائز ڈفرینٹ ہیں، مین ڈفرینٹ ہیں، وومن ڈفرینٹ ہیں، دیٹس اٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ جو جاہل قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے لڑکیوں کے تعلق سے، which is so disgusting. اس سے پہلے بھی قریش مکہ، چونکہ یہ بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، پیسے والے تھے، ایفلوئنٹ تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے وارنر، نذیر جو بھیجے تھے، تو وہ جو پاورفل لوگ تھے شہر کے، ان لوگوں نے ہمیشہ سے ان کو ریجیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. 23 نمبر کی آیت. اور ہر وارنر نے یہ بات کہی ہے، قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ اگر میں تمہارے لیے جو مشن لایا ہوں وہ تمہارے ماں باپ سے، تمہارے فور فادر سے بہتر اگر کوئی آفر کر رہا ہوں تو اس کو بھی تم ریجیکٹ کرتے ہو. تو بولتے ہیں ہاں ہم واقعی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مشن جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اپنے فادر کو سنیں گے، ہم اپنے باپ کو سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں سنیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے مشن سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جو بار بار آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گمراہی اور ہدایت کا جو قانون ہے وہ اندھا قانون نہیں ہے، بلکہ پہلے انسان یہ اللہ تعالیٰ کو کنونس کرا دیتا ہے کہ مجھے تیرے راستے پہ، تیرے مشن پہ نہیں چلنا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، اس کے بعد پھر ہم شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں ہر ریجیکٹر کے لیے، ہر ریجیکٹ کرنے والے کے اوپر. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں پھر، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ پھر گارنٹی لے لیتے ہیں شیطان کہ اب اس کو مشن پہ نہیں چلنے دینا ہے. یعنی پہلے انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں مشن، اللہ تعالیٰ کے مشن پہ، اللہ کے دین پہ نہیں چلنا ہے. اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے شیطان اپوائنٹ کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کو دوسری چیزوں میں بھٹکاتے رہتے ہیں. 36-37 نمبر آیا. اور یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں، یہ ہے اصل چیز
کہ وہ ایکچولی مس گائیڈڈ ہیں، شیطان ان کو دوسری ٹریکس پہ لے جا رہا ہے، لیکن اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم تو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ اس ریڈیکولس بلیف میں رہتے ہیں کہ ہم تو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ان کو دیتا ہے، اور چلے جاتے ہیں. آخر پوری زندگی، پورا لائف ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں بار بار، اس میں آج بھی آئیں گی کہ پھر وہاں جا کے کیا ہوگا. دیکھیے اسی میں آگے 38 نمبر میں، اس دن کیا ہوگا جب یہ ریجیکٹ کر کے شیطان اپوائنٹ ہو جائے گا، شیطان کے ٹریک پہ چل رہے ہوں گے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. قیامت کے دن پھر یہ بولے گا انسان کہ کاش کہ میرے اور اس شیطان کے بیچ میں، جس نے کہ مجھے جہنم میں لا کے ڈال دیا، ایسٹ اور ویسٹ کا فاصلہ ہوتا. بینک بعد المشرقین بینک بعد المشرقین فبئس القرین. کتنا برا ساتھی تھا یہ میرا جو مجھے یہاں لے آیا. میرے اور اس کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوتا جتنا ایسٹ اور ویسٹ میں فائدہ ہے. یہ وہاں پہ لے جا کے، جب جو اپوائنٹڈ شیطان ہے جب وہاں لے جا کے انگلی پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے وہاں چھوڑ دے گا ان کو، مطلب گائیڈنس کے ذریعے، ناٹ فزیکل انگلی، مس گائیڈ کر کے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا اس کمپینین شپ کا، اس فیصلے کا، اور تمہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ عذاب کو شیئر کرنا ہے. انکم فی العذاب مشترکون. پھر اللہ تعالیٰ التفات کا اپنی جو اٹینشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 40 نمبر میں کرتا ہے کہ کیا تم بہروں کو سنانا چاہتے ہو اور اندھوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہو، جو کہ کھلی دلال مبین، کانا فی دلال مبین، جو بہت ہی کلیئر ایرر میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم یہ ان لوگوں کے اوپر عذاب تمہاری زندگی میں دے دیں ان کو عذاب، یا تمہیں اٹھا لیں. فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، عذاب ان سے بدلہ تو ہم لیں گے. وہی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ ایک طرف تو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، رحمان اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے، لیکن اس لمٹ لیس نہیں ہے اس کا رحم. ایک ریڈ لائن ہے، ایک لمٹ ہے، اس کے بعد وہ ہی ٹیچز لیسنس، اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ منتقم، انتقام لینے والا، ریونج لینے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم تو اپنے مشن پہ لگے رہو. 43 نمبر آیا. کیوں؟ کیونکہ تم تو صراط مستقیم پہ ہو، تمہیں کوئی بھی چیز مشن سے نہیں ہٹا دے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے تو یہ یاد دہانی ہے، ذکر ہے، ریمائنڈر ہے. اینڈ یو ول شیورلی بی کوشچنڈ، ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آپشنل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا تمہارے لیے کوئی ڈاؤٹ والی بات ہے کہ اس کے اوپر سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 55 میں کہ فَلَمَّا أَسَفُونَا انتقمنا منہم. یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ فرعون کے بارے میں. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اس سے پہلے وہ تمام سٹوری نکل گئی ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مشن کے لیے انوائٹ کیا، اس کی دعوت دی، اور کس طرح سے وہ ایروگینس میں ان کو کنٹینیوسلی ریجیکٹ کرتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو غرق کر دیا. وہی آلٹرنیٹ چلتا ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے بعد ساتھ ساتھ جو لوگ سینٹرل آئیڈیا سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے ہمارے دین کا، اس کی بنیاد پہ یہ پورا کا پورا اسٹرکچر جو آئی ایس پی لرنر پروفائل کا ہے، یہ پورا اسٹرکچر یہاں سے پلر سے لے کے اور پورا کا اسٹرکچر اپنی لائف کو شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے بندوں، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی تمہیں کسی
چیز کا افسوس ہوگا، نہ خوف ہے نہ افسوس ہے. there is no fear for you nor will you be grieving today. کیوں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ تم جو میرا دین جو سکھایا جاتا تھا اس پہ بھی تم ایمان لاتے تھے، وہ والا ایمان، کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ہمارا جو فرسٹ پلر جو ہے وہ والا ایمان لاتے تھے. اور وکانوا مسلمین، مسلمین مطلب تم نے سرنڈر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کو. داڑھی ٹوپی والا نہیں کہ تم نے ایسی داڑھی رکھ لی تھی، ایسی ٹوپی لگاتے تھے، ایسا پاجامہ پہنتے تھے، بلکہ تم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا. اور اس کے سرنڈر کرنے کے بعد تمہارا جو پورا لائف سٹائل تھا وہ یہ لرنر پروفائلز کا تھا. پھر یہ اصل چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی وجہ سے تم جنت میں. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، انٹر پیراڈائز. سبحان اللہ. تم اور تمہارے مشن پارٹنرز، یو اینڈ یور مشن پارٹنرز، خوشی خوشی، ڈیلائٹڈ، تحبرون. اور دوسری طرف جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہوئے چلیں گے، بوتھ ایز پارٹنرز اینڈ ایز انڈیویجولز، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بار بار فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. 76 77 78 آیا کہ وہ چلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ یا مالک، یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہو ہماری طرف سے کہ اب اس عذاب سے اب تو ہمیں نجات دے دے، ختم کر دے ہم کو. لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. جواب ملے گا کہ اب تو تم یہیں رہو گے، پڑے رہو گے. اب دیر از نو ایگزٹ، اس میں کوئی باب الخروج ہے ہی نہیں، اس میں ایگزٹ ڈور ہے ہی نہیں اس میں. کیوں؟ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. کیوں؟ کیونکہ تمہارے سامنے مشن پیش کیا جاتا رہا ریپیٹڈلی، لیکن تم اس کے یو آر اگینسٹ اٹ، تم اس کے خلاف رہتے تھے، ہمیشہ ریجیکشن کے موڈ میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سیکریٹ اور پرائیویٹ کانورسیشنز کو نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے میسنجرز، ہمارے اینجلز جو ہیں وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم پرائیویٹلی کوئی چیز کر رہے ہو تو وہ ہم سے چھپ جائے گی. دخان میں پھر وہی مضمون، والکتاب المبین، کلیئر کتاب ہے یہ. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین. یہی لیلۃ المبارکہ جو ہے اسی میں نازل ہوئی کتاب ہے، جس کو انا انزلناہ فی لیلۃ، ایک جگہ کہا ہے لیلۃ القدر، اس میں دخان میں کہا ہے لیلۃ المبارک. وہ مبارک کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے مبارک ہے کہ اس میں یہ مبارک کتاب نازل ہوئی. اس کی مبارک ہونے کی اصل قدر کی رات بھی اسی لیے ہے، اور مبارک رات بھی اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مبارک مہینہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر مبارک رات ہے، اور مبارک رات اس لیے ہے کہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے مبارک گائیڈنس دنیا والوں کے لیے بھیجی گئی. اور کیوں بھیجی گئی اس کا مقصد بھی بتا دیا، یعنی یہ بھی کہ مبارک ہے، مبارک رات میں بھیجی گئی ہے. کیوں بھیجی گئی؟ انا کننا منذرین. دیکھیے آپ، نان سٹاپ یہ چیز آتی ہے کہ صرف اس کو وارننگ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے ویک اپ، آنکھیں کھول کے، اینڈ ٹرن ٹو اللہ، اپنے آپ کو مسلم بنا لو. مسلم مطلب ٹوٹلی سرنڈر کر دو اللہ کے لیے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس دن سارے ڈسٹنکٹ پریسائز میٹرز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. امرن من عندنا انا کننا مرسلین. ہر میٹر اس دن میجر دنیا کے میٹرز، اور اس سے بڑا میٹر ظاہر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا فیصلہ کیا اس دن، ہدایت کی کتاب اس دن بھیجی. یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑا قدر کا، سب سے بڑی برکت کا، سب سے بڑی رحمت کا. اور ہم ہی انا کننا مرسلین، ہم ہی نے رسول بھیجا ہے. یہ اپنی طرف سے سیلف اپوائنٹڈ نہیں ہے جو تم لوگ الزام لگاتے ہو. کیا ہے وہ؟ دونوں چیزیں، کتاب بھی اور رسول بھی. رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم. وہ تمہارے لیے مرسی ہے، رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 6.
اب دیکھیے فرعون کی اتنی بڑی کنگڈم تھی, اتنی بڑی امپائر تھی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب وہ ان کو عذاب دیا گیا, یہ ہوتی ہے انسان کی اوقات, یعنی ہم تو ہماری تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے, لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سچ اے بگ کنگ, اتنا بڑا اس وقت کا بادشاہ, اس وقت کا ایمپرر, جو کہنا چاہیے کہ آج کے دور کا ہم ٹرمپ یا وہ کہہ سکتے ہیں, ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے اس کو عذاب دیا تو نہ اس پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. یہ ہے ریالٹی لائف کی, یعنی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا نا وہ, کہ میں تو تمہارا رب ہوں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 29 ورس نمبر 29 دخان, کہ ہم نے اس کو کچرے کی طرح پھینک دیا اس دنیا کی, اس زمین سے صاف کر دیا اس زندگی سے, اور اس کے بعد نہ کوئی اس کے نہ آسمان رویا نہ زمین, کچھ نہیں ہوا, نتھنگ ہیپنڈ, سب ویسے ہی چلتا رہا. 41 نمبر کی آیت میں یہ چیز بار بار یاد دلائی گئی ہے کہ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا اس دن, کوئی بھی رشتہ کام نہیں آئے گا, سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. یہ سب صرف زندگی کے ٹیسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں سارے رشتے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون, کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرے گا, کوئی مدد نہیں کرے گا. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم, وہ صرف وہ جبکہ اگر اللہ کا رحم ہو. اللہ کا رحم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی اس کی کنڈیشن بتا دی ہیں کہ تم اگر یہ کرو گے تو ہی اللہ کا رحم کو ڈیزرو کرو گے, اسی کے مستحق بنو گے. اگر تم اسلامک لرنر پروفائلز کو اگنور کر کے زندگی گزارو گے تو 1% بھی رحم ایکسپیکٹ مت کرنا اللہ تعالیٰ سے. پھر سے اس کا سین, اگر تمہیں یہ نہیں اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے ہو تو پھر سے جہنم کا سین اللہ تعالیٰ 42 کے بعد 43, 44, 45, 46, 47 میں کنٹینیوسلی, کہ زقوم کا درخت ہے, وہ صرف وہ کھانا ہوگا جہنم کے لوگوں کے لیے, اور مرکی آئل, تلا ہوا جلا ہوا تیل جیسا, جو کہ بوائلنگ تیل ہوگا, جو کہ پیٹ کے اندر پیٹ کو پھاڑ دے گا, جیسے کہ اسکالڈنگ واٹر کی طرح ہوگا. فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو, اس کو, ہر مشن کو ریجیکٹ کرنے والوں کو, اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کے اس کو جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو. سواء الجحیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹو, اس کو ڈریگ کرتے ہوئے لے جا کے جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو. 47 نمبر. اور اس کے بعد کیا کرو, اس کے سر پہ کھولتا ہو کر بوائلنگ واٹر ڈالو, بیچ میں جہنم میں لے جا کے, اور اس کے سر پہ بوائلنگ واٹر ڈالو. ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ لو اب اس چیز کو, تمہارے پنشمنٹ کو. کیوں؟ کیونکہ بڑے آنریبل ایلیٹ تھے تم دنیا میں, ایلیٹ فیملی سے تعلق تھا تمہارا بڑا اسٹیٹس تھا, بڑا مرتبہ تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, اسی چیز کو لے کے ڈسپیوٹ کرتے تھے تم. جب تمہیں یہ پیش کیا جاتا تھا پورا کا پورا دین اور تقوی ان پیک کیا جاتا تھا, تو اسی کے بارے میں تم بحثیں کرتے تھے, اسی کے بارے میں تم کنفیوژن کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین. ابھی دیکھیے آپ, یہ ہم اصل چیز جو ہے کہ بار بار قرآن میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, نیکی, پرہیزگاری, تقوی, تو اس کو ضروری ہے ہمارے جیسے لوگوں, عام انسانوں کے لیے. ظاہر ہے کہ ہم علماء نہیں ہیں, اسکالرس نہیں ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی کو ان پیک کریں. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ کس کے لیے اس دن آسانی ہوگی. اس کو ریجیکٹ کرنے والوں کا تو حال بتا دیا کہ کس طرح کیا کھلایا جائے گا اس کو, اور کس طرح سے جہنم میں کھینچ کے پھینک دیا جائے گا, اور کیا اس کے اوپر پانی, کس طرح سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور اس کے باوجود کہ وہ بڑے اسٹیٹس والا انسان تھا دنیا میں نا, بڑا پاورفل انسان تھا وہ, لیکن جو اس پہ چلیں گے, لرنر پروفائل کی شیپ کی ہوئی زندگی گزاریں گے ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹیز, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فی مقام امین, بہت پیسفل ایگزسٹنس ہوگا, پیسفل لائف ہوگی ان کی.
فی جنات و عیون, in gardens and springs, یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, سلک کے گارمنٹس پہنے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں گے. فضلا من ربک, یہ تمہارے رب کی طرف سے باؤنٹی ہے, ریوارڈ ہے, فضل ہے تمہارے لیے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہا ہے کہ تمہاری زبان سے ان کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ سو دیٹ دے گیٹ ریمائنڈیڈ. کائے کا ریمائنڈر؟ کہ یہ سینٹرل آئیڈیا ہے لائف کا. لائف جو ہے یہاں پہ اٹس ناٹ فار فن اینڈ فرولکنگ. یہاں کی جو زندگی ہے سینٹرل آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ ہم آخرت میں جلدی سے جلدی اپنے آپ کو ٹریک پہ لا کے اور آخرت کی تیاری کریں. اس کی وجہ سے تمہیں ریمائنڈر بنا کے, نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے. جاثیہ وہی چیز, تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے جو کہ عزیز الحکیم. یہ اس بات کو بار بار ریفیوٹ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوینٹ کر کے گھڑ کے تمہیں کوئی چیز نہیں سناتے ہیں, جھوٹ بول کے نعوذ باللہ اللہ کے نام سے, کہ خود بنائی ہے انہوں نے کتاب, خود پبلش کی ہے, خود لکھی ہے اور اللہ کی طرف اس کو بتا رہے ہیں. وہ کون اللہ ہے یہ بار بار اس کا بھی توحید کا ڈیٹیلڈ کانسیپچول کلیئرٹی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, کہ ان دنیا اور آسمان اور زمینوں میں سائنس ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ مومن ہیں, جو بلیورس ہیں, جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اپنے آپ نہیں بن گیا آسمان, یہ زمین اپنے آپ نہیں بن گئی, اس کو بنانے والا ایک خالق اور مالک ہے. اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ, توحید کا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. اور خود کی اپنی کریشن میں بھی اس کے سائن ہیں کہ یہ خود اپنے آپ انسان پیدا نہیں ہو رہا, یہ دنیا میں تمام جانور اور دوسری مخلوق ہیں وہ اپنے آپ پیدا نہیں ہو رہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی ہیں. ان کو پیدا کرنے والا ایک خالق اور مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اس میں, کافی اچھی اس کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے کافی لمبا چوڑا یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ جب یہ تمہیں آیاتیں سنائی جاتی ہیں اس کے بعد کیا چیز ان کو اور چاہیے جس کے بعد ایمان لائیں گے وہ؟ اگر اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس کے بعد, اتنی کلیئر کٹ گائیڈنس آ رہی ہے, اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے ان لوگوں کو؟ تو تباہی ہے لکل افاک اثیم, کہ ہر سنفل لائر کے لیے تباہی ہے. جو کون ہے یہ؟ اب اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. یہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے, اوپننگ ریمارک ہے یہ, اس کے بعد اس کو 8 نمبر سے ایکسپینڈ کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے, قرآن کا درس سنتا ہے, قرآنک سیشنز اٹینڈ کرتا ہے, خطبے اٹینڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد بھی تکبر کے ساتھ اپنے راستے پہ چلا جاتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں, اس کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے, اس کے لیے تباہی ہے. تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فبشرہ بعذاب علیم. یعنی اٹینڈ کر رہے ہیں سب, ایسا نہیں ہے کہ قرآنک سیشن اٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ خطبے سن ہی نہیں رہے ہیں, درس اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, بیان اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر. تو ان کے لیے فبشرہ بعذاب علیم, ان کو ایک پینفل پنشمنٹ کی بشارت, نیوز دے دو. اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں 9 نمبر, تو وہ بس لائٹلی لیتا ہے, لائٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سیریسلی لینے کی. اولئک لہم عذاب مہین, یہ لوگ ہیں جو ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ میں رہیں گے. من ورائہم جہنم, ان کے آگے بھی آگ ہوگی اور پیچھے بھی, اوپر بھی نیچے بھی. یہ دوسری جگہ قرآن میں بار بار آ چکا ہے. اور ان کو اس چیز کا جو فیصلے انہوں نے کیے تھے, انہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم, کہ یہ جو فیصلے کرتے تھے اپنے رب کے تعلق سے کہ کون ان کا ایکچول مالک ہے, خالق ہے, اس کی وجہ سے ان کو یہ گریٹ پنشمنٹ ملے گی. ھذا ھدی, بار بار ریمائنڈ کیا, ھذا ھدی, یہ تو گائیڈنس ہے قرآن کے بارے میں, یہ تو گائیڈنس ہے. اور جو لوگ
اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، کہ اس کو بار بار کہ اس کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں اصل میں وہ کچھ بھی نام ہو ان کے، کیسے کپڑے پہنتے ہوں، کیسے انہوں نے چہرے اپنے دینی بنا لیے ہوں، لیکن اگر وہ پریکٹیکلی ہماری آیات کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی پینفل پنشمنٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، وہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہوائیں چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جو کچھ بھی ہوائی جہاز چل رہے ہیں، شپس چل رہے ہیں دنیا میں، جو تم موومنٹ دیکھتے ہو وہ سب اللہ کی طرف سے۔ ابھی اگر وہ ہوا بند کر دے گا تو سب سارے ہوائی جہاز جو اوپر ہیں وہ سب ٹپک جائیں گے نیچے، اور جتنے شپس جو ہیں جو چل رہے ہیں سمندروں میں وہ اپنی جگہ ٹھہر جائیں گے۔ تو جو بھی انسان برائی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو اچھائی کرتا ہے، یعنی جو بھی اس میں سے پریکٹس کرے گا لرنر پروفائل کو، وہ کسی کو، یہ بار بار آ رہی ہے یہ بات کہ کسی کریڈٹ کو ٹرانسفر نہیں کرے گا، وہ سب اس کے اپنے لیے ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ثم الی ربکم ترجعون، ول یو ٹرن ٹو یور رب، تم واپس پلٹو گے اپنے رب کی طرف؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی ٹائم ہے، ابھی اپرچونٹی ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے جب تک کہ ہماری موت نہیں آئی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو، چونکہ جیسا بار بار بات آ چکی ہے کہ اب یہ سب لاسٹ اسٹیجز کی سوراز ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ٹائٹ سچویشن کر دی تھی دین کے دشمنوں نے مکے میں، اور ان کو ہجرت کے لیے تیاری کرنا تھی، تو وہاں پہ بنی اسرائیل سے ان کو فیس کرنا تھا ایک بگ چیلنج کے طور پہ۔ تو فرمایا گیا ہے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے بار بار سنا کے، کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے ایسی کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کو پریفرنس دیا، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دی، اور ان کے بڑے جرموں میں ایک جرم یہ ہے کہ وہ آپس میں جلتے تھے، ایک دوسرے حسد کرتے تھے۔ اس کے بعد کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت آ گئی تھی ان کے اوپر، مطلب تورات، جاءہم العلم بغیا بینہم، آپس میں حسد کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جو آج مسلمانوں کا حال ہے، بالکل آپس میں ایک دوسرے کے لیے جیلسی، انوی، ایک دوسرے کے کیریکٹر اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، سلینڈرنگ کر دیتے ہیں، صرف پیورلی اس لیے کہ ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں۔ تو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اس لیے ضروری ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ہی حق کے ساتھ اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کر دے گا، جسٹس کے ساتھ۔ یہ جو قرآن ہے یہ تو صرف گائیڈنس ہے، ہدایت ہے اور مرسی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ قیامت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو لائٹ لیتے ہیں وہ ایکچولی قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یہ وجہ ہے۔ اگر قیامت کے اوپر ان کا صحیح ایمان ہوتا تو وہ کبھی بھی قرآن کو لائٹ نہیں لے سکتے تھے۔ اور یہ بات بار بار بتائی گئی ہے 21 نمبر میں، یہاں پھر سے ریپیٹ کی ہے جاثیہ میں، کہ کیا جو لوگ برائی کرتے ہیں اور جو بھلائی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اسلامک لرنر پروفائل کو پریکٹس کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی برابر ہو کے رہیں گے کیا؟ اور کیا ان کی موت بھی برابر کی حیثیت، برابر کے اسٹیٹس سے ہوگی؟ ساء ما یحکمون، کس طرح کی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں۔ اب یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بت کی پرستش کرتے ہیں، بت کے سامنے جھکتا ہے وہی کافر ہے۔ اب یہاں 23 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنی ڈیزائرز کو خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا ہے، تم نے اس کو بھی دیکھا کیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم۔ تو اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی کانوں میں اور اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے سیل، مہر لگا دی۔ یعنی اگر آپ اپنی خواہشات کو، آپ کا جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ پورا کا پورا اپنی ڈیزائرز کے اوپر ہے، اس بات پہ ڈیسیشن میکنگ پروسیس نہیں ہے آپ کا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کے فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ ہر فیصلہ جو ہے اپنے
حساب سے کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہا ہے کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے. فَمَن يَهْدِيهِم مِّن بَعْدِ اللَّهِ، اس کے بعد اگر اللہ سب پردے ڈال دے تو پھر کون ہدایت دے گا؟ معاملہ ختم ہو گیا، اینڈ آف دا اسٹوری. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسی دنیا کو انہوں نے فوکس بنا کے رکھا ہے اپنا. 24 نمبر آیت کہ اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، ہمارے کوئی عدالت نہیں لگنے، کوئی فائنل اپریزل پرفارمنس اپریزل نہیں ہونا. تو اس دن تم کیا دیکھو گے فائنل پرفارمنس اپریزل کے دن؟ کہ تمہیں ہر قوم جو ہے، جھٹلانے والی قوم، ریجیکٹ کرنے والی قوم جو ہے، وہ اپنے نیل اپنے گھٹنوں کے بل آئے گی ہمارے سامنے، اور ہر قوم کا حساب جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور کیا فرمایا جائے گا؟ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس چیز کا ریوارڈ مل جائے گا، اس چیز کا بدلہ مل جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ جو کتاب ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. 29. اور جو لوگ اسلامک لرنر پروفائل کو پریکٹس کرتے رہے ہیں، دے ول انٹر دا پیراڈائز. اس کو بار بار الگ الگ طریقے سے. اور جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، کیوں ریجیکٹ کرتے رہے ہیں؟ علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، کہ وہ اس لیے ریجیکٹ کرتے، کیوں ریجیکٹ کرتے تھے؟ کہ وہ ایروگینٹ تھے، ایروگینس میں ریجیکٹ کرتے تھے. اینڈ دے بیکیم کرمنلز وکنتم قوما مجرمین. سخت لینگویج استعمال کی اللہ تعالیٰ نے. تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس طرح سے تم پوری زندگی مجھے بھلا کے زندگی گزاری، اسی طرح آج میں بھلا دوں گا تمہیں، اور تمہارے لیے صرف جہنم کی آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اور تمہارا وما لکم من ناصرین، آج کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. 34. یہ اس لیے 35 میں کہ جب قرآن کی آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں، قرآنک سیشنز لیے جاتے تھے، تو تم لائٹلی لیتے تھے. اس چیز کو بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. اور تمہارے اصل فوکس جو تم سوچتے غور کرتے رہتے تھے، جس چیز کی فکر میں رہتے تھے، وہ کیا تھی؟ وغرتکم الحیات الدنیا. یہ ہے اصل فساد کی جڑ، کہ انسان جو ہے پورا کا پورا فوکس دنیا پہ رکھتا ہے. تنزیل الکتاب، احقاف، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ بار بار ایک ہی چیز کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو کہ بڑی قدرت والا عزیز الحکیم ہے. ہی از آل مائٹی اینڈ وائز. ہم نے بار بار اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور تم اگر آنکھیں کھول کے دیکھو تو تمہیں پتہ پڑ جائے گا کہ اس دنیا کا ایک خالق اور مالک ہے. اور جب ہم 6 نمبر کی آئے تھے کہ جب ہم تمہیں سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اس دن. وہ سب جو یہاں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، اس دن اعدان کانوا لہم اعدان وکانوا بعبادتہم کافرین، ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر دیں گے اس دن. کیوں؟ کہ جب یہاں پہ قرآن کی آیات ان کو سنائی جاتی تھیں، کہ تو کیا کہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ یہ تو ھذا سحر مبین، یہ تو میجیشن ہے. اور کیا کہتے تھے؟ کہ یہ تو اس نے انوینٹ کر لی ہے کتاب. احقاف 8 نمبر. کہہ دو ان سے کہ اگر میں انوینٹ کرنے والا ہوتا تو میرے رب کو تو معلوم ہوتا. ہی از موسٹ نوئنگ آف دیٹ وچ یو آر انوالوڈ. اللہ کافی ہے اس چیز کے لیے جو میرے اور تمہارے بیچ جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ میں پہلی بار میسنجر بن کے نہیں آیا ہوں. نمبر 9. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنی کتابیں بھیجتا رہا ہے. کیونکہ اللہ نذیر مبین، صرف تمہیں ڈرانے کے لیے کہ ایک عذاب کا دن آنے والا ہے
جس میں تمہارے لیے صرف ایک سیفٹی والو ہوگا، ایک سیفٹی وال ہوگی، اور وہ سیفٹی وال ہوگی یہ پوری کی پوری جو سلائڈ سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سیفٹی نہیں ہوگی اس دن۔ اس کو بھی بار بار 12 نمبر میں پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کو ہم نے تورات دی تھی، ظاہر ہے وہ ان کی زبان میں دی تھی، یہ بات کل پرسوں بھی آئی ہے، اسی طرح سے ہم نے عربوں کے لیے عربی لینگویج میں بھیجی ہے۔ اسلام کی اپنی کوئی زبان، اسلام کی اپنی لینگویج نہیں ہے، اللہ کی کوئی لینگویج نہیں ہے، رسولوں کی اپنی کوئی فکس زبان نہیں ہوتی ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم بھی ہے، جو پرانی کتابیں جو آئی تھیں آسمانی کتابیں وہ دوسری زبانوں میں بھی تھیں۔ تو عربوں کے پاس جو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، عربوں کے پاس جو رسول بھیجے وہ عربی کتاب میں تھے، جس جو بار بار اور بھی بات آ چکی ہے کہ اگر انڈیا میں کوئی رسول بھیجا ہوگا کبھی یا بھیجتا اگر اللہ تعالیٰ تو وہ ہندی میں اللہ کا کلام آتا۔ اور یہ بات پھر سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ بات پھر بھی اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ جو لوگ فیصلہ کر لیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر مشن پہ جمے رہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی ان کے لیے فیئر ہے، نہ کوئی گریف ہے۔ اور جو لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے ان کو بار بار آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے پوری کی پوری زندگی دنیاوی پلیجرز میں، انجوائمنٹ میں نکال دی تھی، اس کا نتیجہ ہے جو تمہیں ہیوملیٹنگ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے اس زندگی کو بہت ہی کیئرفلی پلانڈ لائف آئس پلر پروفائل کی بنیاد پہ گزاری ہوتی تو میں یہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ آج نہیں ملتی۔ آیت نمبر 20 احقاف۔ اس کے بعد پھر یہ 29-30 میں وہ جناتوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا، جس کی تفصیل سورہ جن میں ملتی ہے کہ کس طرح اللہ کی ایک اور مخلوق جو ہے، ایک اور کریشن اللہ تعالیٰ کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہیں تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور پھر انہوں نے اس تلاوت کی بنیاد پہ، دیکھیے انسان تو ریجیکٹ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، رسول کو بھی ریجیکٹ کر رہے تھے اور کتاب کو بھی ریجیکٹ کر رہے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں سیم بیہیویئر آج بھی، کہ رسول کی پروفیٹک مشن کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، فرٹائل لینڈ جو ہوتی ہے، جو پہلے بات آ چکی ہے، اب انہوں نے اللہ کے رسول کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس پہ ایمان بھی لائے، اور وہ دعوت لے کے وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے، وہ اسی ڈیٹیل سورہ جن میں آئے گی انشاءاللہ جب دیکھیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے آخر میں کہ تم یہ جو سب طرف سے ان لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر کے اور بالکل ایک ڈیفیکلٹ زندگی بنا دی ہے تمہیں، تب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ سو بی پیشنٹ، اسی طرح سے جس طرح سے کہ پہلے آنے والے انبیاء جو تھے وہ بہت ہی ہمت، حوصلے سے اور بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے مشن پہ کام کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ۔ یہ ہے اصل چیز کہ تم صبر سے اپنے مشن پہ کام کرتے رہو، جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ چیز ریئلائز کریں گے کہ ہم تو ایک ہی گھنٹہ رکے۔ آیت نمبر 35۔ یہ ہے جس کے اوپر کہ انسان پورے کی پوری اٹرنل لائف کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی ریالٹی یہ ہے کہ صرف ایک گھنٹہ رکے ہم یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔